بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوقانیہ اول کے عزیز طلباء و طالبات، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے لیے بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ کی جانب سے آپ تمام ہی طلباء و طالبات کے لیے آن لائن کلاس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یقیناً صورتحال کچھ الگ ہے، لیکن اس صورتحال میں بھی آپ کے تعلیم تعلم کا سلسلہ جاری رکھنے میں جن لوگوں نے مدد کی، تعاون کیا، وہ تمام کے تمام لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ عزیز طلباء، میں آپ کو کئی روز سے سبق پڑھا رہا ہوں، بلکہ تقریباً ایک مہینے کے آس پاس ہونے جا رہا ہے۔ آپ کی کتاب فقہ میں جو ہے وہ مختصر القدوری ہے، اور میں نے اس سے پہلے ہی پڑھایا تھا کتاب الہبہ، لیکن آج ہم کتاب الہبہ کے اندر ہی دوسرا سبق پڑھانے جا رہے ہیں، اور کتاب الہبہ سے ہی متعلق چند مسائل کو صاحب کتاب اپنے الفاظ میں بیان کریں گے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی اجنبی کو کوئی چیز ہبہ کرتا ہے، نہیں اگر کسی بچہ اگر ہبہ کی بچے کو کسی اجنبی نے، نہیں عزیز طرح مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اجنبی آدمی کسی بچے کو کوئی چیز گفٹ کرتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے، تو کیا بچہ قبضہ کرے گا؟ حالانکہ وہ تو بچہ ہے، وہ تو بالغ نہیں ہے، ابھی تو عاقل بالغ نہیں ہوا ہے، تو اس کے قبضے کا کیا اعتبار؟ تو صاحب کتاب کر رہے ہیں کوئی اجنبی آدمی کسی بچے کو کوئی چیز گفٹ کرتا ہے، ہبہ کرتا ہے، تو اس کا باپ اگر اس موہوب پر، یعنی جو چیز ہبہ کی اس پر قبضہ کر لے، تو یہ قبضہ کاملہ سمجھا جائے گا، یعنی اس کے قبضے سے ہی بچہ اس چیز کا مالک ہو جائے گا اور ہبہ مکمل ہو جائے گا۔ دیکھیے عبارت کیا ہے، وَإِنْ وَهَبَ لَهُ أَجْنَبِيٌّ هِبَةً تَمَّتْ بِقَبْضِ الْأَبِ، اگر ہبہ کی بچے کو اجنبی نے کوئی چیز تو مکمل ہو جائے گا ہبہ باپ کے قبضہ کرنے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز بچے وغیرہ کو ہدیے تحائف میں دی جاتی ہیں، تو وہ ظاہر سی بات ہے بچہ باپ کی نگرانی میں ہے، ولایت میں ہے، وہ اس کا ولی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب اس کا باپ اس موہوب پر قبضہ کر لیا تو اب الگ سے بچے کو قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اتنی بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی یتیم کو کوئی چیز ہبہ کرتا ہے اور اس کا ولی اس پر قبضہ کر لے گا، تو جائز ہے یا نہیں؟ کریں، یہ جائز ہے۔ ظاہر سی بات ہے یتیم ہے تو یتیم کا کوئی نہ کوئی ولی ہوگا، کوئی نہ کوئی اس کا وصی ہوگا، جو اس کا ذمہ دار ہوگا، تو ظاہر سی بات اس کی ولایت میں، اس کی نگرانی میں ہے، تو جس کی نگرانی میں وہ ہے اس کا قبضہ ہی کافی ہو جائے گا، اور اسی سے یتیم کی ملکیت ثابت ہو جائے گی اور ہبہ مکمل ہو جائے گا۔ دیکھیے بات، وَإِذَا وُهِبَ لِلْيَتِيمِ هِبَةٌ فَقَبَضَهَا لَهُ وَلِيُّهُ جَازَ، اور اگر یتیم کو کوئی چیز ہبہ کی گئی، وہ ہبہ اور قبضہ کر لیا اس کی طرف سے اس کے ولی نے، تو جائز ہے۔ ظاہر سی بات یتیم چھوٹا بچہ ہوا کرتا ہے اور ہبہ پر قبضہ ہی کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے جو اس کا باپ تو دنیا سے چلا گئی، باپ تو نہیں رہا، البتہ جو اس کا ولی ہے یا وصی ہے وہ قبضہ کر لے گا، تو اس کے قبضہ کرنے سے ہی یتیم کی ملکیت اس موہوب کے اندر ثابت ہو جائے گی۔ اس کے بعد صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ اگر وہ یتیم بچہ اپنی ماں کی گود میں ہے اور کوئی آدمی نے کوئی چیز اس دودھ پیتے بچے کو جو اس گود کے اندر اس نے ماں کے گود میں ہے اس کو کوئی چیز گفٹ کیا ہے، تو اس کے ماں کے قبضہ کرنے سے اس موہوب پر قبضہ مکمل مانا جائے گا، اور اس کی ماں کے قبضہ کرنے کی وجہ سے اس یتیم کی ملکیت اس موہوب میں ثابت ہو جائے گی اور ہبہ مکمل ہو جائے گا۔ اسی کا وَإِنْ كَانَ فِي حِجْرِ أُمِّهِ فَقَبَضَهَا لَهُ جَائِزٌ، اور اگر یتیم ماں کی گود میں ہو تو یتیم کے لیے ماں کا قبضہ کرنا جائز ہے۔ ظاہر سی بات ہے یتیم جو ہے وہ ماں کی نگرانی میں، اس کی ولایت میں ہے، اور یہاں ماں ہی کیا ہے اس کی ولی کیا، لہذا وہ قبضہ کر لے تو قبضہ کافی ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ فِي حِجْرِ أَجْنَبِيٍّ يُرَبِّي فَقَبَضَ لَهُ جَائِزٌ، صاحب کتاب کہہ رہے ہیں عزیز طلبہ کہ کوئی آدمی، کوئی بچہ ہے یا یتیم ہی کر لو، کوئی یتیم بچہ ہے، اگر وہ کسی اجنبی کے پرورش میں ہے، کسی ادر آدمی کے، کسی غیر کے ہاتھ میں، جو اس کا کوئی نہ باپ ہے نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ اس کی کوئی ماں ہے، نہ اس کا بھائی وغیرہ کوئی نہیں، بلکہ کوئی اجنبی آدمی ہے،
اس کے قبضے میں ہے، اس کے پرورش کے اندر ہے. کوئی آدمی نے اس یتیم بچے کو کوئی چیز گفٹ کی، ہبا کیا، تو کہہ رہے ہیں وہ اجنبی آدمی جس کی پرورش میں وہ یتیم بچہ ہے وہ قبضہ کر لے اس موہوب پر، یعنی ہبا کی ہوئی چیز پر، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے قبضہ کرنے سے ہی عقد ہبا مکمل ہو جائے گا اور اس موہوب کے اندر اس یتیم بچے کی ملکیت ثابت ہو جائے گی. دیکھیے عبارت وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ فِي حِجْرِ أَجْنَبِيٍّ يُرَبِّي فَقَبَضَ لَهُ جَائِزٌ. اور ایسے ہی اگر وہ یتیم بچہ کسی اجنبی کی گود میں جو اس کی پرورش کرتا ہو تو اس کا قبضہ کرنا یتیم کے لیے جائز ہو جائے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلا دیا. اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچہ خود ہی کیا کر لے، کوئی آدمی نے کسی بچے کو کوئی چیز گفٹ کیا ہبا کیا اور اس بچے نے خود ہی سے اس مال پر قبضہ کر لیا، اس چیز پر، موہوب پر، حالانکہ وہ بچہ اس چیز کو سمجھ رہا ہے، یعنی سمجھدار بچہ ہے، عقل مند بچہ ہے، لیکن البتہ بالغ نہیں ہوا ہے، یعنی 12-13 سال کا بچہ ہوگا. آج تو وہی 12-13 کا بچہ ہوشیار ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے. اس کو کسی نے کوئی چیز گفٹ کی، ہبا کیا اور اس نے اس پر اس کو قبضہ کر لیا، تو کہا اس کے قبضہ کرنے کی وجہ سے اس کی ملکیت اس موہوب میں ثابت ہو جائے گی اور عقد ہبا مکمل ہو جائے گا. دیکھیے وَإِنْ قَبَضَ الصَّبِيُّ الْهِبَةَ اگر خود بچہ نے ہی ہبا پر قبضہ کر لیا بذات خود اور وہ سمجھدار ہے تو جائز ہے. اس کے بعد صاحب کتاب کہہ رہے ہیں، مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ دو آدمی کا ایک مشترک سامان تھا. مثال کے طور پر یہ میرے مکان جس میں ابھی آپ کو میں پڑھا رہا ہوں، یہ مکان دو آدمیوں کا مشترک چیز ہے. مثال کے طور پر میرا بھی وہ مکان ہے، ایک صاحب اور کسی کا مکان ہے، یہ جس میں بھی کھڑا ہوں. یہ مکان جو مشترکہ ہے ہم دو آدمی کے درمیان، یہ مکان میں کسی ایک آدمی کو گفٹ کر دوں، دونوں آدمی مل کر کے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا مشترک مکان کا کسی ایک آدمی کو گفٹ کرنا صحیح ہے. دیکھیے عبارت ملائیے وَإِذَا وَهَبَ اثْنَانِ مِنْ وَاحِدٍ دَارًا جَازَ. اگر ہبا کرے دو آدمی ایک شخص کو ایک مکان تو جائز ہے. ظاہر سی بات ہے اگر دو آدمی ایک گھر ایک آدمی کے لیے ہبا کر دے تو ہبا درست ہے، کیونکہ دونوں نے اپنا گھر کیا کیا ہے، موہوب لہو کو حوالہ کیا ہے اور موہوب لہو نے اس پر قبضہ بھی کر لیا ہے، تو اس میں شرکت نہیں پائی گئی اور جو ہبا کے لیے مانے ہیں. اس لیے ظاہر سی بات ہے شرکت کیا نہیں، کیونکہ یہاں دو آدمی ایک ہی آدمی کو دے رہا ہے. ایسا نہیں کہ دو آدمی کو دے رہا ہے، نہیں، بلکہ دو آدمی ایک ہی آدمی کو دے رہا ہے، لہذا جس کو دے رہا ہے اس میں کوئی شرکت نہیں ہے، لہذا عقد ہبا درست ہو جائے گا. لیکن اس کا الٹا مسئلہ کہ ایک آدمی دو آدمی کو کوئی چیز گفٹ کر رہا ہے. اگر ہبا کر رہا ہے ایک آدمی دو آدمی ایک آدمی کو گفٹ کر رہا ہے تو کہہ رہے ہیں امام صاحب یہ صحیح نہیں ہے اور صاحبین کہتے ہیں یہ صحیح ہے. دیکھیے بات، اور اگر ہبا کرے وَإِنْ وَهَبَ وَاحِدٌ مِنْ اثْنَيْنِ، اگر ہبا کرے ایک آدمی دو آدمیوں کے تو صحیح نہیں ہے. ایک آدمی کوئی چیز، جیسے مثال کے طور پر یہ میرا مکان ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس چیز کو دو آدمی کو گفٹ کر دوں مشترکہ طور پر، کہنے یہ صحیح نہیں ہے. وقال رحمہ اللہ صاحبین کہتے ہیں کہ صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک شخص ظاہر سی بات اپنا گھر دو آدمیوں کو مشترکہ طور پر وہ ہے کہ آدھا ہبا کر رہا ہے اور امام صاحب کے نزدیک یہ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ مشترک چیز کے درمیان ہبا درست نہیں ہے، امام صاحب کا کہنا ہے. صاحبین کہتے ہیں کہ ایک آدمی دو آدمیوں کو ایک گھر ہبا کر رہا ہے تو جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہبا کرتے وقت ایک ہی مکان ہے، ہبا کرتے وقت کہ جائے کہ بعد میں جا کر کے وہ دو ہو گیا ہے، مشترک ہو گیا ہے، لیکن اس طرح ہبا کیا جا رہا ہے اس ٹرم ایک ہی ہے، اس لیے جائز ہے. اس کے بعد صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کو کوئی چیز ہبا کرتا ہے کسی اجنبی آدمی کو، تو کیا اس کو واپس لینے کا حق ہے یا نہیں ہے. عزیز طلبہ ایک بات جان لیجیے، آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ کے علم کے لیے، کہ کوئی آدمی کسی کو کوئی چیز گفٹ کرے اور ہبا کرے اور ہبا کرنے کے بعد گفٹ کو واپس لے لے، یہ بہت ہی بری چیز ہے. بہت یعنی یہ کہیے کہ عقل سے بھی گری ہوئی بات ہے اور بہت نچلے درجے کی بات ہے. کوئی آدمی کسی کو کوئی چیز خوشی سے گفٹ کرتا ہے پھر بعد میں اس کو واپس لے لیتا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی کتا قے کرے پھر اس کو چاٹ لے. اس طرح کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے. اسی کو بتلا رہے ہیں کہ ایک صورت کے اندر کسی اجنبی کو کوئی آدمی کوئی چیز گفٹ کرتا ہے تو اس کو واپس لے سکتا ہے. باقی یہاں پر 3-4 شکل کو بیان کر رہے ہیں جس میں واپس نہیں لے سکتا. دیکھیے وَإِنْ وَهَبَ الْأَجْنَبِيِّ هِبَةً، اور اگر ہبا کی اجنبی کے لیے کوئی چیز
تو اس کے لیے جائز ہے واپس لے لینا، مگر یہ کیا کریں الا ان يعوض عنها، ہاں اگر وہ اجنبی آدمی نے اجنبی آدمی کو جو چیز گفٹ کی گئی تھی، اجنبی آدمی نے اس کے بدلے میں بھی کیا ہے اس کو کچھ دے دیا ہے، تو کہہ رہے ہیں اب اس صورت کے اندر آپ اجنبی آدمی سے اس گفٹ کی ہوئی چیز کو واپس نہیں لے سکتے ہیں۔ دوسری شکل یہ ہے او یزید زیادہ متصلۃ، یا اس میں کچھ کیا ہو ایسی زیادتی ہو گئی ہو جو کیا ہو متصل ہو۔ متصل کا مطلب یہاں پر یہ ہے، مثال کے طور پر زمین کھیتی پر لگا دی، یا کپڑا دیا تھا کسی کو، کوئی گفٹ دیا تھا اس کو رنگ دیا، اس میں کیا ہے کچھ زیادتی ہو گئی ہے، اور ایسی زیادتی جو کیا اس کے ساتھ متصل ہے، اس شکل کے اندر بھی اس ہبہ کی ہوئی چیز کو واپس نہیں لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کہہ رہے ہیں صاحب کتاب کہ واحد یا موہوب لہو میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو اس صورت کے اندر بھی اب اس کے وارثین کو گفٹ کو واپس لے لینا صحیح نہیں ہوگا، یعنی موہوب کو واپس لینا صحیح نہیں ہوگا۔ چوتھی شکل بتا رہے ہیں او یخرج الہبۃ من ملک الموہوب لہو، یعنی جو چیز آپ نے کسی کو گفٹ کی تھی وہ چیز بھی اب اس کے پاس نہیں رہی، اس نے اس کو بیچ دیا، اس نے اس کو گم کر دیا، اس نے اس کو کھا لیا، تو اس شکل کے اندر بھی اب اس چیز کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد صاحب کتاب کر رہے ہیں ایک مسئلہ کہ کوئی آدمی اپنے ذی رحم محرم کو کوئی چیز گفٹ کرتا ہے، جیسے میں اپنے بھائی کو کوئی چیز گفٹ کروں، اپنے بہن کو، اپنے باپ کو، اپنے ماں وغیرہ کو کوئی چیز گفٹ کرتا ہوں، تو کہہ رہے ہیں ایسی صورت کے اندر کوئی آدمی اپنے ذی رحم محرم کو کوئی چیز گفٹ کرتا ہے، ہبہ کرتا ہے، تو اس صورت کے اندر اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ اس سے گفٹ کی ہوئی چیز کو واپس لے لے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مقصود اس کا تھا صلہ رحمی، اور صلہ رحمی وہ حاصل ہو چکا ہے، لہذا اس صورت کے اندر اس کو واپس نہیں آ سکتا ہے۔ دیکھیے وَإِنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ، اگر ہبہ کرے کوئی چیز اپنے ذی رحم محرم کے لیے تو اس میں رجوع نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ صلہ رحمی مقصود تھا اور صلہ رحمی وہ حاصل ہو گیا، اس لیے اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ ہبہ کی ہوئی چیز کو واپس لے لے۔ وَكَذَلِكَ مَا وَهَبَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ، اسی طرح ایک مسئلہ ہوتا ہے، مسئلہ ہے کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے کو گفٹ کرتا ہے، مثال کے طور پر ایک شوہر اپنی بیوی کو کوئی چیز گفٹ کرتا ہے، ایک بیوی کوئی چیز اپنی شوہر کو گفٹ کرتی ہے، ہبہ کرتی ہے، تو کہہ رہے ہیں ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ کہہ رہے ہیں جائز ہے۔ اور ایسے ہی وہ چیز جو ہبہ کرے میاں بیوی میں سے ایک دوسرے کو، یعنی میاں بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے کو کرتا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی اس چیز کو واپس لینا جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہاں بھی مقصد تھا صلہ رحمی وہ حاصل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اگر موہوب واہب سے کہے، موہوب یعنی اس کو آپ نے کوئی چیز گفٹ دی ہے، اس نے واہب سے کہا کہ ایسا کرو کہ تم اپنے گفٹ کا بدلہ مجھ سے لے لو، اپنے گفٹ کا بدلہ لے لو، یا یہ کہ جو اس کے مقابلے میں وہ چیز لے لو، تو تو واہب نے اس چیز پر قبضہ کر لیا، یعنی گفٹ کرنے والے نے، تو اب رجوع ساقط ہو جائے گا۔ اب رجوع، اب یہ نہیں کہ نہیں جو میں نے تم کو وہ چیز واپس دی ہے، گفٹ کی ہے، اس کو تم واپس کرو، کیوں؟ اس نے اس کا بدلہ پا لیا ہے۔ اسی کو کہا وَإِذَا قَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ لِلْوَاهِبِ، اور جب موہوب لہو واہب سے کہے خُذْ هَذَا عِوَضًا عَنْ هِبَتِكَ، کہ اس کو لے لو اپنے ہبہ کے عوض یا اس کے بدلے کے عوض، یا کہ اس کے مقابلے میں، اور واحد نے اس پر قبضہ بھی کر لیا، تو اب رجوع سا، کیوں؟ اس نے بدلہ پا لیا ہے، اگر بدلہ پا لیا ہے تو گویا کہ اب یہ چیز ہبہ نہ کر کے سمجھ ایک طرح سے عقد ہو گیا ہے اور اس کو بدلہ مل گیا ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب ایک آخری مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر عوض کسی اجنبی نے موہوب لہو کی طرف سے کوئی چیز کیا کر دی، عوض دے دیا، مثال کے طور پر اس کی مثال یہ سمجھیے کہ میں نے آپ کو ایک چیز، مثال کر یہ بنڈی میں نے آپ کو گفٹ کی کر دی، میں نے گفٹ آپ کو، آپ کے پاس چلا گیا، وہ آپ نے اس کو قبضہ بھی کر لیا، پھر آپ کی طرف سے کوئی تیسرا آدمی، اجنبی آدمی، اس بنڈی کے عوض جو میں نے آپ کو دیا ہے، آپ کی طرف سے کوئی چیز مجھے دے دیا، مثال کے طور پر یہ ٹوپی دے دیا کہ یہ ٹوپی آپ نے ان کو صدری دیا ہے، بنڈی دیا ہے، اس کے بدلے میں یہ ٹوپی لے لیجئے۔ میں نے وہ ٹوپی لے لیا، لینے کے بعد کیا پھر میں دوبارہ آپ سے اس بنڈی کو واپس لے سکتا ہوں؟ صاحب کتاب پر نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مجھے اس بنڈی کا بدلہ مل چکا ہے، چیز ہے کہ آپ نے نہیں دیا ہے، کسی اجنبی نے دیا ہے، لیکن وہ بھی آپ ہی کی طرف سے ہوا، اور آپ پر احسان کرتے ہوئے اس نے آپ کی طرف سے ایک ٹوپی مجھے دے دی ہے، لہذا اب میں وہ گفٹ کی ہوئی چیز کو واپس نہیں لے سکتا ہوں۔
عزیز طلبہ عبارت دیکھیں وَإِنْ عَوَّزَهُ أَجْنَبِيٌّ عَنِ الْمَوْهُوبِ لَهُ مُتَبَرِّعًا، اور اگر عوض دے اس کا اجنبی موہوب لہو کی طرف سے بطور استحسان کے، فَقَبَضَ الْوَاهِبُ الْعِوَضَ، اور قبضہ کر لیا ہبہ کرنے والے نے عوض پر، سقط الرجوع، تب بھی حق کے رجوع ساقط ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے خود موہوب لہو نے تو واحد کو ہبہ کا بدلہ نہیں دیا، بلکہ اس کی جانب سے کسی اجنبی نے بطور استحسان کے احسان کرتے ہوئے اس کا ہبہ دے دیا ہے، اور ضابطہ یہ کہ جب واحد نے قبول کر لیا تو واحد کے لیے واپس لینے کا حق ساقط۔ کیوں؟ کہ واحد کو عوض مل گیا ہے، اور ضابطہ یہ کہ جب ہبہ کا عوض مل جائے تو اس صورت کے اندر اب اس کا رجوع کا حق ساقط ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، میں نے ابھی آپ کے سامنے کتاب الحبا سے متعلق چند مسائل آپ کو پڑھایا، پھر بھی آپ کے ان مسائل کے سمجھنے میں کہیں پر کوئی دقت، پریشانی یا دشواری ہو تو آپ اسے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور نقل کریں، انشاءاللہ آپ کے اس اعتراض کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔